ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان المسلمون حین قدموا المدینة یجتمعون فیستحیونون للصلاة وليس ینادی بها أحد، فتکلموا یوما فی ذلک فقال بعضهم اتخذوا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر ولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، متفق علیہ۔ یہ باب اذان کا چل رہا ہے اور اس میں وہ احادیث ہیں کہ اذان کیسے اس کی ابتدا ہوئی، کیسے شروع کی گئی اور حقیقتاً اذان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اذان سکھائی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے لیے وقت کا اندازہ لگایا کرتے تھے، چونکہ اس وقت اذان تو تھی نہیں، تو ہر کوئی اپنے اندازے پر کہ اب جماعت تیار ہوگی آ جاتے تھے، اور کوئی بھی نماز کے لیے بلاتا نہیں تھا، یعنی کوئی نہیں بتاتا تھا کہ وقت ہو گیا نماز کے، اپنے اپنے اندازے کوئی رہ جاتا، کوئی ذرا جلدی آ جاتا، کوئی وقت پہ پہنچ جاتا۔ تو ایک دن انہوں نے اس کے بارے بات چیت کی اور بعض نے کہا کہ نصارہ کی طرح ناقوس بناؤ۔ نصارہ اس زمانے میں، آج کل تو گھنٹی بجاتے ہیں، اس زمانے میں گرجے میں جمع ہونے کے لیے ناقوس بجایا کرتے تھے، تو بعض نے یہ رائے دی کہ ہم بھی ان کی طرح ایک ناقوس بجا دیں، وہ بگل کی طرح ہوتا ہے، تو اس کی آواز پہ لوگ جمع ہو جائیں۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، یہودیوں کی طرح وہ کرنا بجایا جائے۔ کرنا وہ کسی جانور کا سینگ ہوتا ہے جس میں پھونک مارتے ہیں تو زور کی آواز نکلتی ہے، تو یہود وہ بجاتے تھے۔ ناقوس ایک گول سا کوئی سیپ کی طرح کا ہوتا ہے، اور یہ کرنا سینگ ہوتا ہے جانور کا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی مقرر کیوں نہیں کر دیتے جو نماز کی آواز دے، یہود و نصارہ کی نقل کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، اور آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے لیے آواز دو۔ تو اس زمانے میں وہ بلند آواز سے پکارا کرتے تھے الصلاۃ جامعہ، کہ لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان ابھی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بلند آواز سے پکارا کرتے تھے مسجد نبوی میں الصلاۃ جامعہ۔ وعن عبد اللہ بن زید بن عبد ربہ قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس یعمل لیضرب به للناس لجمع صلاة طاف بی انا
طاف بي وأنا نائم رجل يعمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. قال تقول الله أكبر إلى آخره وكذا إلا الأقامة. فلما أصبحت أعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق إليه ما رأيت فيؤذن به فإنه لا صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه إليه ويؤذن به. قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيتي فخرج يجر رداءه يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما. اور یہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رواہ ابو داؤد والدارمی ابن ماجہ الا انه لم يذكر الاقامہ. وقال الترمذی هذا حدیث صحیح ولكن لم يسر قصة الناقوس. حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس تیار کرنے کا حکم دیا، آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، یہ آواز جو یہ بتاتے ہیں صلاۃ و جامع تو یہ سارے دور تک نہیں جاتی، تو ناقوس بجا لو. تو اس تیاری میں سے بجایا نہیں گیا نماز کے لیے، تیاری کی گئی کہ اچھا ناقوس تلاش کیا جائے اور اسے بجایا جائے تاکہ لوگ نماز کے لیے جمع کیے جائیں. تو وہ کہتے ہیں میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں ناقوس اٹھائے ہوئے ہے. یہ جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی ہے کوئی، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے. تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے یہ ناقوس بیچے گا؟ اس نے کہا تو لے کر کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا ہم نماز کے لیے بلائیں گے. تو اس نے کہا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے. میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ تو کہ اللہ اکبر آخر تک، لا الہ الا اللہ تک اس نے اذان سکھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ خواب میں انہیں سکھائی گئی. جب صبح ہوئی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جو خواب دیکھا تھا میں نے عرض کر دیا. آپ نے فرمایا یقیناً یہ خواب حق ہے اور اللہ نے یہ تمہیں دکھایا ہے، لہذا بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اس کو بتلا جو تو نے دیکھا ہے، کیونکہ وہ تجھ سے بلند آواز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم کھڑے ہو کر بتاتے جاؤ اور اذان حضرت بلال کہتے جائیں گے، چونکہ ان کی آواز بلند ہے تم سے، تو انہیں یہ سکھا دو. وہ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا انہیں بتلانے لگا. وہ اذان دیتے تھے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو سنا تو اپنے گھر میں تھے، باہر نکلے چادر کھینچتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی اس کی مانند خواب دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اس کو ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے، مگر
اس نے تکبیر کا ذکر نہیں، یعنی قد قامت الصلاۃ کا ذکر اس میں نہیں ہے، اقامت کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ تو ایک صحابی نے خواب دیکھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں آسمان میں ایک فرشتے کو اذان دیتے ہوئے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تصدیق کیوں فرما دی؟ اس کے لیے علماء حق لکھتے ہیں کہ حضور جب معراج پر تشریف لے گئے تو عرش عظیم پر یا اس سے آگے جہاں رب نے چاہا انہوں نے فرشتے کو اذان دیتے ہوئے سنا تھا اور حضور اس سے آشنا تھے۔ تو جب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب میں یہ سنا، فرمایا یہ تو حق ہے، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ حضور اس سے پہلے آشنا تھے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جاگتے میں کھلی آنکھوں فرشتے کو اذان دیتے ہوئے آسمان میں سنا، اور اس کے بعد بذریعہ وحی بھی حضور کو اطلاع دی گئی، اور یہ جو حکم حضور نے دیا اذان دینے کا یہ وحی کے بعد کا تھا۔ صحابی کا خواب بھی تھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تائید بھی تھی، پھر وحی بھی آ گیا کہ آپ اسے اذان کو مقرر کر دیں، تو حضور نے اذان کا حکم دیا۔ وَنَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح فَكَانَ لا يمر برجل الا ناداه بالصلاة وحركت برجله۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز کے لیے نکلا تو آپ کسی شخص کے پاس سے گزرتے تھے تو اس کو نماز کے لیے بلاتے تھے یا اس کے پاؤں کو ہلا دیتے تھے۔ گرمیاں تھیں اور آج کل کی طرح حویلیاں اور دروازے اور نہیں ہوتے تھے، لوگ غریب غربت تھی، مشکل سے ایک کوٹھا سا بناتے تھے اور اس پہ کھلا، تو اگر کوئی سویا پڑا ہوتا تھا تو حضور اسے آواز دے دیتے تھے یا اس کا پاؤں ہلا دیتے تھے کہ نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ تو یہاں سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی سو رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے آواز دینا چاہیے، جگا دینا چاہیے، یہ جائز ہے، ورنہ کسی آرام کرنے والے شخص کو بے آرام کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن نماز کا وقت ہو جائے اور مسلمان سو رہا ہے تو اسے جگا دینا چاہیے۔ بن مالک ابن بلغ ان المؤذن جاء عمر يؤذنه صلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر ان یجعلها فی النداء الصبح۔ مالک سے روایت ہے کہ مؤذن حضرت عمر کو نماز کی اطلاع دینے آیا اور ان کو پایا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں تو اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا، تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کو صبح کی نماز میں کہے، اس کو موطا میں روایت کیا گیا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دیا تھا کہ فجر کی اذان میں یہ دو کلمے زیادہ کیے جائیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہت بہتر ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سنت رہ گئی ہو، چھوڑ دی گئی ہو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات دن بہت وسیع سلطنت تھی، تو رات دن مصروف رہتے تھے، تو کبھی سو گئے، آنکھ لگ گئی، نماز کا وقت ہو گیا، تو جس نے جگایا اس نے جگانے کے لیے یہ نہیں کہا اٹھیے، اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو آپ کو یہ بات یاد آ گئی، فرمایا یہ تو اذان کا حصہ تھا تو یہ کہ چھوڑ دیا گیا، اسے فجر کی اذان میں شامل کرو۔ وہ تب سے اب تک فجر کی اذان کا حصہ ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ وعن عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار ابن سعد مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثني
ابی عن ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا ان یجعل اصبعیہ فی اذنیہ وقال ان ارفع بصوتک۔ عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالے، فرمایا یہ بات بہت بلند کرنے والی ہے تیری آواز کو۔ یعنی اذان دیتے وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت بلال کو کہ کانوں پر اس طرح کانوں میں انگلیاں ڈالیں، اس سے آواز بلند ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین سارے کا سارا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور جو آپ سے ثابت ہے۔ باب و فصل الاذان و اجابت المؤذن، اذان اور اذان کا جواب دینے کی فضیلت کا بیان۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے ہر کام میں بدعت داخل کر دی ہے۔ اذان بھی ہم نے وہ نہیں رہنے دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اس کے پہلے بھی کچھ لگا دیا، اس کے بعد بھی کچھ لگا دیا۔ اور یہ آپ درود شریف پڑھنا سب سے اعلیٰ عبادت ہے، لیکن یہ اذان کا حصہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ پر مؤذن نے ختم کیا، سننے والا محمد الرسول اللہ کہے گا نہیں۔ اس اذان کے جواب میں ان ساری چیزوں کی تفصیل آ جائے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا۔ اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں بھی یار لوگوں نے اضافے کر دیے۔ یار کمال ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس میں آپ کیوں بڑھاتے ہیں چیزیں؟ کسی کی دانش، کسی کا شعور، یہ خوبصورت لفظ ہے، اسے گھسیڑ دیا کر۔ جو حضور نے نہیں سکھایا وہ کیسے خوبصورت ہو گیا؟ جہاں پڑھنے کا جو موقع ایک کوئی مولوی، ایک پیر آپ کو کوئی وظیفہ بتا دے کہ یہ پڑھا کرو، تو آپ کسی کے کہنے پر اس میں کوئی اور حرف شامل کرتے ہیں؟ اس میں نہیں کرتے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کیوں کرتے ہیں؟ لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ دین کے کسی رکن کو اس دور میں سلامت نہیں رہنے دیا گیا، اس میں کوئی نہ کوئی پخ لگا دی گئی ہے، اور کوئی ذرا سی زیادتی یا کمی اس سارے عمل کو باطل کر دیتی۔ ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤذن اطول الناس اعناقا یوم القیامہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن اذان کہنے والوں کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ جسے انعام ملے، جس پر انعام و اکرام ہو، وہ سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن مؤذن گردنیں بلند کر کے سینہ تان کر کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں بہت انعامات بارگاہ الہی سے ملیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان له ذرات حتى اذا يسمع التعظیم فاذا قضی النداء اقبل حتى اذا اصوب بالصلاة ادبر حتى اذا قضی۔ قضی التصویب اقبل حتی یخطر بین المرء وقلبی یقول اذکر قضا لما لم یکن یذکر حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور
اس کی ہوا خارج ہوتی جاتی ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے، جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اقامت جب کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، جب ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور پھر آدمی کے دل میں عجیب وسوسے ڈالتا ہے، کہتے ہیں فلاں بات یاد کرو، فلاں کام یاد کرو، فلاں جگہ یہ ہوا تھا۔ آدمی جب اس کے خیال میں لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سوچو، وہ سوچنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ کس قدر نماز پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کیا سجدہ کیا ہے، بھول جاتا ہے۔ اور اس کی شکایت آج کل تو بہت عام ہے۔ سادہ سی بات ہے، کم از کم نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ جب نماز پڑھ رہے ہیں، اب جو عرب ہیں انہیں تو ان کی مادری زبان تھی، آتا تھا، ہمیں اگر نہیں آتا تو ہم ترجمہ سیکھ لیں۔ جب نماز میں ہیں تو جو لفظ ادا اس کے ترجمے کی طرف غور کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور یہ عرض کر رہا ہوں، تو اللہ کریم حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر اگر کوئی خیال شیطان ڈالے تو اسے رد کر دیں، نہ سوچنا شروع نہ کر دیں، اپنی توجہ بارگاہ الوہیت میں رکھیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شمد له يوم القیامہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز انسان، جن یا کوئی چیز، درخت، جھاڑی، پتھر، زمین کے ذرات، فضا، جو چیز بھی جس تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے گواہ ہوں گے کہ اے اللہ یہ لوگوں کو تیری عبادت کی طرف بلاتا تھا۔ مگر یاد رہے جو وہی اذان کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، جو اس میں کمی بیشی کر لیتے ہیں ان کے ساتھ یہ گواہی بھی آئے گی کہ یہ وہ نہیں آواز دیتا تھا جو حضور نے سکھائی، اس نے اپنی طرف سے بھی بڑھا لی تھی۔ وعن عبداللہ بن عمر بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم صلى الله لي الوسيلة فإنما منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا فهو ممن سأل للوسيلة حلت عليه الشفاعة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کو اذان دیتے سنو تو جو وہ کہتا ہے وہ تم بھی کہو۔ اللہ اکبر کہتے ہیں سننے والا بھی اللہ اکبر کہے، واشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں سننے والا بھی دل میں کہے لیکن کہے۔ جو جو اذان کے لفظ وہ کہتا ہے وہ سننے والا بھی کہتا جائے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہے، اور پھر دعا مانگ لے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم رب هذه الدعوات التامات والصلاة القائمة وآت محمدا الوسیلة والفضیلہ ومقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ مسنون دعا ہے، اس میں اس کے اندر بھی کچھ لفظ بڑھا دیے گئے، اس کے پیچھے بھی بڑھا دیے گئے، جس میں بڑھوتری ہو گئی ہے اس میں الفاظ تو لوگوں نے بڑے چن کے خوبصورت چھونسے ہیں، لیکن اس کا مسنون ہونا جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ سنت نہیں رہی، بدعت ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دعا نہیں آتی تو درود شریف پڑھو، مجھ پر درود بھیجو۔ اذان سن لی، ہر بندے کو دعا نہیں آتی تو صلو علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے
اللہ کریم اس کو 10 گنا اجر دیتا ہے، یعنی 10 درود کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اور میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، آت محمد الوسیلہ، اس دعا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ فرمایا جنت میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے انتہائی بلند، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام مخلوق میں اس مقام پر ایک ہستی ہو، ساری کائنات میں۔ فرمایا انہا منزلۃ فی الجنہ لا ينبغی الا لعبد من عباد اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کا وہ اعلیٰ مقام ہے جس میں پوری انسانیت میں سے ایک ہستی فائز ہوگی، ایک ہستی کو نصیب ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں، مجھے نصیب ہوگا۔ اور جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ دے دیا ہے کہ مقام محمود آپ ہی کا ہوگا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ میرے حبیب رات کو اٹھ کر نوافل ادا کیا کریں، ان قریب اللہ کریم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ وہی مقام محمود ہی کو وسیلہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کائنات کو برکات اور رحمت الہی اور جنت اور نعمتیں ملنے کا سبب وہ مقام اس ہستی کے معرفت تقسیم ہو کر آئیں۔ ایک ہستی وہاں فائز ہوگی جو رابطہ ہوگی مخلوق اور خالق کے درمیان۔ اس کائنات میں بھی تمام انبیاء کے درمیان اور اللہ کی ذات کے درمیان حضور ہی وسیلہ ہے۔ تمام انبیاء نے جو کچھ پایا حضور کے امتی ہیں سارے نبی، تو کائنات میں ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انبیاء اور رسل بھی عالمین میں آ گئے، ارض و سما کا ہر ذرہ عالمین میں آ گیا، ساری مخلوق۔ تو اللہ کریم سے جو نعمتیں مخلوق لے رہی ہے اس کا رابطہ، اس کا واسطہ، اس کا سبب، اس کا ذریعہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جنت میں بھی آپ کا مقام سب سے منفرد ہوگا اور مقام محمود ہوگا، اور اسے الوسیلہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ وسیلہ ہوگا مخلوق کو جتنی برکات تقسیم ہو رہی ہیں جنت میں ان کے حصول کا۔ اور جسے دعا نہیں آتی فرمایا وہ درود شریف پڑھے، اذان سن کر درود شریف پڑھتے۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان میں اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہا کرو، دل میں کہو لیکن جواب دو۔ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اپنے دل میں دہرا لو۔ جب وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب وہ حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو تم کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب وہ حی علی الفلاح کہتے ہیں پھر کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر وہ اللہ اکبر کہتے تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کہتے تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ جو ایسا کرے گا سمجھو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب ہماری بد نصیبی یہ ہے
کہ ہم نے یہاں بھی اضافے کر دی ہیں، کمی بیشیاں کر دی ہیں۔ اول تو اذان کا جواب دینے کا کوئی بتاتا ہی نہیں۔ مساجد میں جائیں محراب و منبر پر بھی سیاستی زیر بحث ہے۔ ایسی بد نصیبی کا دور آیا ہے۔ عدالت میں جائیں، لوگوں کے قتل کے مقدمے پڑیں، عدالت میں سیاسی فیصلے بے زیر بحث ہیں۔ مساجد میں جائیں، سیاست پر بحث ہو رہی ہے۔ کہیں کوئی جلسہ ہو رہا ہے، دین نہیں، سیاستی زیر بحث۔ کہیں دو بندے بیٹھے ہیں، کوئی نیکی کی، دین کی بات نہیں، سیاستی زیر۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، قوم کو سمجھ نہیں آتی۔ یا گانا گا رہے ہیں، گا بجا رہے ہیں، یا ایک دوسرے کو بھلا برا کہہ رہے ہیں اور سیاست۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ہوٹل گاؤں کے بنے ہوئے، یہ امریکہ اور روس کی سیاست زیر بحث ہوتی ہے، اور یہ دیسی گڑ کی چائے منہ کے سامنے پڑی ہوتی ہے، یہ دیسی کھانڈ کی چائے۔ کیا فائدہ؟ تمہاری کون سن رہا ہے؟ وہ یہاں بیٹھے ہوتے تھے مولوی گاؤں میں، او ضیاء خدا کے بندے، تو گاؤں کی محلے کی کوئی گاؤں کا بھی تیری بات سنتا ہی نہیں، ضیاء کہاں سنے گا؟ کوئی دین کی بات کرو، مسجد میں دین بتاؤ، یہ باتیں بتاتے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خلوص سے صرف اذان کا جواب دو، سمجھو تم جنت میں داخل ہو گئے۔ کتنی قیمتی، اور حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یسمع نداء اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ حلت لہ الشفاعۃ یوم القیامہ۔ اب یہ پوری دعا حضور نے سکھا دی۔ ایسی بد نصیبی ہے، کہیں چلے جائیں یہ پوری نہیں ملتی، اس کے اندر بھی کچھ بڑھا دیا گیا، اس کے بعد بھی بڑھا دیا گیا، دو گنی کر دی گئی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور اکرم نے فرمایا جو شخص اذان سنتا ہے، پھر اذان میں تو اذان کا جواب دے گا، جو کچھ مؤذن کہہ رہا ہے وہ بھی دل میں دہراتا، جب اذان ختم ہو تو پھر وہ دعا کرے، اے پروردگار اس اذان کے اور نماز قائم ہونے والی نماز کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور بزرگی پر پہنچا، اور ان کو مقام محمود عطا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بس یہ دعا حضور نے سکھائی۔ اس میں کمی بیشی جائز، کمی بیشی ہوگی تو سنت مٹ جائے گی، بدعت بن جائے گی۔ وَكُلُّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ نیکی کو گناہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نیکی جو کرتے ہو چھوٹی موٹی، وہ تو ہو بہو کرنی چاہیے، جیسی حضور نے فرمائی ویسی کرنی چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی اور پہنچا ان کو مقام محمود پر جن کا تو نے وعدہ کیا، تو حضور فرماتے ہیں جس نے یہ دعا کی قیامت کے دن اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی ضرور شفاعت اسے نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان يغير يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا غار فسمع رجلا يقول الله اكبر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا اليه فاذا هو راعي معز۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کسی بستی، کسی قبیلے، کسی قوم پر اگر حملہ کرنا ہوتا تو یاد رکھیں اسلام کی ساری دفاعی جنگیں ہیں۔ اسلام نے کہیں حملہ زیادتی کر کے نہیں کیا۔ جن قبائل کی طرف سے خطرہ ہوتا یا جس قوم کی طرف سے خطرہ ہوتا، جس حکومت سلطنت اسلامیہ کے لیے خطرہ بنتی، اس کو جواب دیا جاتا۔ تو اگر کسی قوم، کسی قبیلے، کسی کی طرف سے خطرہ ہوتا تو حضور بڑھ کر اس کا تدارک فرماتے۔ تو اگر کسی بستی پر حملہ کرنا مقصود ہوتا تو حضور فجر سے پہلے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے اور پھر بڑے غور سے سنتے کہ اس میں کوئی اذان کہتا ہے یا نہیں۔ اگر اذان کی آواز آتی تو پھر اس پر حملہ نہیں کرتے تھے، پھر صبح وفد بھیجا جاتا، ان سے بات ہوتی، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو پھر سمجھ جاتے کہ یہاں سارا کفر ہی کفر ہے، پھر حملہ کر دیا جاتا تھا۔ تو اس اثناء میں حضور منتظر تھے تو ایک بندے کی آواز آئی، ویسے وہ اپنے جا رہا تھا کام سے، تو وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الفطرہ، کہ یہ فطرت پر ہے، جیسا اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے نا، اس میں کوئی خرابی برائی نہیں ہے، ابھی یہ فطرت پر ہے، بگڑا نہیں ہے، اللہ کو بڑا مان رہا ہے۔ پھر اس کی آواز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو حضور نے فرمایا خرجت من النار، یہ دوزخ سے بری ہو گیا۔ توحید کا قائل ہے، ابھی رسالت کا تو پیغام ہی اس تک نہیں پہنچا تھا، تو فرمایا یہ دوزخ سے نکل گیا۔ فنظروا، تو لوگوں نے تلاش کیا کہ آواز دینے والا کون ہے، کہاں ہے۔ فنظروا الیہ فاذا هو راعی معز، تو وہ ایک بھیڑ بکریوں کا چرواہا تھا، ریوڑ لے کر نکل رہا تھا۔ اس تو حضور کا پیغام تو پہنچا نہیں تھا، لیکن وہ مزاجن توحید کا بھی قائل تھا اور کلمہ شہادت آتا، تو حصہ توحید کا وہ دہرا رہا تھا، عربی مادری زبان تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر سنا تو فرمایا یہ فطرت پر ہے، یعنی یہ بگڑا نہیں ہے، جیسے اللہ نے پیدا کیا ویسا ہے۔ پھر جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، فرمایا آگ سے تو نکل گیا۔ وعن سعد بن ابی وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا بالاسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنتا ہے پھر اس کے بعد کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے اللہ میں تیرے رب ہونے سے اور محمد رسول اللہ کے رسول ہونے سے اور اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوں، مجھے قبول ہے۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا بالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ۔ جس کو وہ دعا نہیں آتی وہ یہ پڑھ لے کہ اذان ختم ہو، اذان میں تو اذان کا جواب دے گا، ختم ہونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اور اس میں یہ شہادت پڑھے کہ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے۔ تو یہ بھی جس نے کہہ دیا اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر۔ اللہ کی رعایتیں تو بڑی ہیں، لیکن کوئی طریقہ سلیقہ آتا ہو تو۔ وعن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کل اذانین صلاۃ بین کل اذانین صلاۃ ثم قال فی ثالثۃ لمن شاء۔ حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ تیسری مرتبہ فرمایا اس شخص کے لیے جو چاہے۔
یعنی دو اذانوں سے مراد ہے اذان اور اقامت. تو جب اذان کہی جائے اور اس کے درمیان اقامت تک جو سنتیں ہیں وہ تو نماز کا حصہ ہیں، 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. اگر کوئی بر وقت مسجد میں آ گیا، اذان ہو گئی، تو اگر 2 نفل پڑھ لے تو بہت زیادہ ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی ضروری نہیں ہے. فرمایا جو چاہے پڑھ لے، 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. اب اس میں علماء فرماتے ہیں کہ عصر اور مغرب میں چونکہ عصر کے بعد سجدہ جائز نہیں ہے، اذان ہو گئی تو پھر عصر کی نماز پڑھے. تو اس سے پہلے اگر نفل پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے بعد نہ پڑھے. اور مغرب کی اذان ہو گئی تو چونکہ عین وقت پر ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی بعض لوگ 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے مغرب کی اذان سن کر، اور حضور انہیں دیکھتے تھے اور آپ نے منع نہیں فرمایا. اکثر نہیں پڑھتے تھے لیکن کچھ لوگ پڑھ لیتے تھے. تو آج بھی حرم میں غالباً یہ رواج ہے کہ مغرب کی اذان ہو جائے تو 5-7 منٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، کوئی اکثر نہیں پڑھتے. تو یہ مسنون طریقہ ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. آج کل تو ہمارے آدھے مسلمان اس پہ فتویٰ لگا لیتے ہیں، جو نفل پڑھتا ہے وہابی ہو گیا. یہ کوئی وہابی کو نہیں ہوتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور ان کا بڑا ثواب ہے. اگر کوئی چاہے تو پڑھ لے، ضروری نہیں ہے. کیونکہ 2 دفعہ حضور نے فرمایا کہ نماز کوئی چاہے تو 2 اذانوں کے درمیان نماز، اور تیسری دفعہ فرمایا جو چاہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے، جو چاہے پڑھ لے، جو نہ پڑھے کوئی حرج نہیں. تو یہ حنفی جو ہیں ہمارے علماء فقہ حنفی کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار یہ کہتے ہیں کہ مغرب کے اذان کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے. امام مالک کہتے ہیں پڑھنے چاہیے. تو یہ ائمہ کا اختلاف ہے، فقہی اختلاف ہے، دل کرے پڑھ لو، نہ کرے نہ پڑھو. جو پڑھ لے اس کے لیے بھی درجہ ہے، جو نہیں پڑھتا اس پر جرمانہ کوئی نہیں. دوسری فصل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین. رواہ احمد و ابو داؤد والترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ امام ضامن ہے. امام کے پیچھے 10 بندے کھڑے ہیں یا 10,000 کھڑے ہیں یا 10 لاکھ کھڑے ہیں، ان سب کی نماز کا ذمہ دار وہ ایک ہے. وہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ ایک آگے قرآن کریم پڑھ رہا ہے، وہ ایک رکوع کا حکم دے رہا ہے، سجود کا حکم دے رہا ہے. تو امام کو اتنی احتیاط کرنی چاہیے، وہ نماز صرف اپنی نہیں پڑھ رہا. بے شمار لوگوں کی نماز اس کے طریقے ادا پر، اس پہ خلوص اس کی توجہ پر ہے، تو وہ اپنی پوری توجہ نماز میں پوری دیانت، چونکہ امام ضامن ہے ان کی نماز کا بھی. اگر امام ہی سجدے کہیں اور دے رہا ہے، سوچتا کہیں اور ہے، تو سب کی نماز ضائع کرے گا. اور مؤذن امانت دار ہے، امین ہے. مؤذن کے پاس امانت ہے کہ وہ بر وقت اذان کہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس میں دیانتداری برتے، نہ اس میں نہ پہل کرے نہ اس میں دیر کرے. عین وقت جو ہے اس پر اذان کہے، یہ اس کی امانت داری ہے. اور امام ضامن ہے. اور فرمایا اے اللہ اماموں کو ہدایت دے. کیسی عجیب بات ہے. حضور فرما رہے ہیں اللہ اماموں کو ہدایت دینا، یعنی جو لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں عموماً انہیں احساس نہیں رہتا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں. سب کی نماز کا مدار میرے خلوص اور میری توجہ پر ہے. تو حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اماموں کو یہ احساس عطا فرما اور مؤذن کو بخش دے میرے رب. حضور نے 2 دعائیں فرمائیں یہ بتا کر کہ امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے.
اس کے پاس امانت ہے کہ بر وقت لوگوں کو اطلاع دے۔ اے اللہ امام کو ہدایت دے، اماموں کو، اور مؤذنین کو بخش دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذن 7 سنین محتسبا کتب له براءۃ من النار۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 7 برس تک میں ثواب کی نیت سے اذان لیتا رہا، اور اس میں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، کسی کو فخر ہوتا ہے میری آواز بڑی بلند ہے، کسی کو اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ سنیں کہ میں بھی کچھ ہوں، کسی کو تنخواہ کا لالچ ہوتا ہے کہ مؤذن کو تنخواہ ملے گی۔ فرمایا ان سب چیزوں سے بری ہو کر محض اللہ کی رضا کے لیے کوئی 7 برس تک اذان کہتا رہے، دوزخ سے برات اس کے لیے لکھ دی جاتی، وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ ربک من راعی غنم فی راس شتیۃ للجبل یؤذن بالصلاۃ ویصلی فیقول اللہ عز وجل انظر الی عبدی ھذا یؤذن ویقیم الصلاۃ یخاف منی قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تیرا پروردگار اس بکریوں کے چرواہے پر حیرت کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹیوں پر بلندیوں پر بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جانوروں کو، جنگل کے درختوں بوٹیوں کو، زمین کو سنا رہا ہے، اور تو کوئی ہے نہیں، یا ریوڑ ہے اس کا یا وہ ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے اذان کہتا ہے، پھر اذان کے بعد اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو، یہ میرا کتنا حیا کرتا ہے کہ اذان کہہ رہا ہے، بلا رہا ہے، اور پھر نماز ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے اس بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ حاصل کلام یہ ہے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ خلوص لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اذان کہتا ہے اور پھر اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے، تو ایک نماز ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے، باقی جو کرتا ہے وہ بلندی درجات کا سبب بنتی چلی جائے۔ اللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ علی کسبان المسک یوم القیامہ عبد ادى حق اللہ تعالی وحق مولاه ورجل اما قوما وهم به رضوان ورجل ينادي بالصلاة الخمس كل يوم قليلة رواه كل يوم وليلة رواه الترمذي وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص کستوری کے ڈھیروں پر ہوں گے قیامت کے میدان میں، قیامت کے دن۔ ایک وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے مالک کا بھی، یعنی کہ کسی کے پاس ملازم ہے، غلام ہے، اس کا اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، دیانت امانت کے ساتھ، عبادت کے اوقات، نماز کے اوقات، روزہ، سارے دینی فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور مالک کی خدمت بھی خلوص سے کرتا ہے، وہ بھی کستوری کے ڈھیر پر بٹھایا جائے گا۔ اور دوسرا وہ جو کسی قوم کا امام ہے اور اس نے امام ہونے کا حق ادا کیا، وہ قوم بھی اس سے راضی ہے، خوش ہے کہ الحمدللہ یہ ہماری نمازیں، ہمارے اوقات، تبلیغ،
سارا کام دیانتداری سے امانتداری سے کر رہا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو روزانہ 5 نمازوں کے لیے اذان دیتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن یغفر له مدى صوته ویسعد اللہ له كل رطب ویابس مشاهد الصلاة یکتب له 25 صلاة ویکفر عنه ما بینهما رواه احمد ابو داود ابن ماجہ والنسائی الى قوله كل رطب ویابس وقال له مثل اجر من صلى۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دینے والے شخص کے لیے اس کی آواز کے موافق بخشش کی جاتی ہے، یعنی جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے ہر چیز، ہر تر و خشک چیز، یعنی کائنات کی ہر چیز اس کے لیے گواہی دیتی ہے۔ اور نماز کے لیے حاضر ہونے والے کے لیے، یعنی جو چل کر مسجد آتا ہے باجماعت پڑھتا ہے، ایک نماز کی 25 نمازیں لکھی جاتی ہیں، 25 گنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، یعنی نماز جو باجماعت ہوتی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ ہر بندے کا ایک اپنا تعلق ہے، دوسرے کا وہ ہر کا الگ الگ ہے۔ جیسے ہر بندے کا مزاج الگ ہے، ہر بندے کی فکر الگ ہے، ہر بندے کی طاقت و قوت الگ ہے، ہر بندے کا حلیہ الگ ہے، شکل الگ ہے، سوچ و فکر الگ ہے، اسی طرح ہر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق الگ۔ اب ایک بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے جو انوارات اس پر آتے ہیں وہ اسی طرح کے، اسی کیفیت کے ہوتے ہیں جو تعلق اس کا ہے۔ وہ دو ہو جاتے ہیں تو دوسرے کا تعلق الگ ہے، اس سے زیادہ ہے یا کم ہے، اس پر دوسری طرح کے انوارات ہیں۔ 10 ہو جاتے ہیں تو 10 طرح کا نور برستا ہے، 50 اور 60 ہو جاتے ہیں، لاکھ ہو جاتے ہیں، 10 لاکھ 30 لاکھ ابر حاجی تھے، انہوں نے عرفات میں اکٹھی نماز پڑھی تو عرفات میں 30 لاکھ قسم کی برکات اور انوارات نازل ہوئی۔ اب نیچے جب بارش برستی ہے تو جو کھڑے ہیں سب پر برستی ہے۔ تو جماعت میں شامل ہونے کا یہ درجہ ہے کہ ایک تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، دوسرا اس پر برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ او کما قال رسول اللہ۔ اور پھر ہر چیز کائنات کی خشک یا تر ہر چیز مؤذن کی ندا کی گواہی دے گی۔ وعن عثمان بن ابی العاص قال قلت یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی قال انت امامهم واقتدی بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا رواہ احمد و ابو داود والنسائی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول مجھے میری قوم کا امام بنا دیں۔ سردار تو تھے قبیلے کے، فرمایا آپ مجھے ان کا نماز کا بھی امام مقرر فرما دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کا امام ہے، جب تو ان کا سردار ہے تو تو ان کا امام ہے، تیرا کام ہے ان کی نماز میں بھی امامت کر۔ اور فرمایا نماز میں بیماروں اور ضعیف لوگوں کا دھیان رکھنا، یعنی یہ نہ ہو کہ تم لمبی قرات شروع کر دو اور لوگ پیچھے چکر کھا کر کے گرتے رہے، نہیں، ایسی نماز پڑھانا جس میں بیمار بھی، مریض بھی، صحت مند بھی آرام سے نماز ادا کر۔ ہمارے علماء میں، مولوی حضرات میں ایک خامی ہے، اپنی نماز پڑھتے ہیں تو بڑے مزے سے پڑھ لیتے ہیں، تو پیچھے بندے 10 جمع ہو جائیں تو پھر لمبے ہو جاتے ہیں، رکوع سجود بھی اور قرات بھی لمبے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے نماز۔ نماز اللہ کی، جتنی آپ اپنی پڑھتے ہیں ویسی جماعت میں پڑھ، جماعت لمبی پڑھاتے ہیں تو پھر اپنی جو پڑھ رہے ہیں الگ وہ بھی لمبی پڑھے نا، وہ تو فوراً پڑھ لی جاتی ہے۔ تو نماز میں دکھاوا نہیں، لوگوں کی شابش نہیں، اللہ کی رضا چاہیے۔ تو فرمایا
اس طرح نماز پڑھانا کہ بیمار اور ضعیف بھی آرام سے پیچھے ادا کر سکیں، اور ایک مؤذن مقرر کرنا جو نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرے لیکن وہ تنخواہ نہ لیتا ہو۔ لا تأخذ علی اذانہ اجرا، ایسا مؤذن مقرر کرنا جو اللہ کے لیے اذان کہے، اذان کہنے کی اجرت نہ لے۔ تو یہ امامت، اذان کہنا یہ دین کا حصہ ہے، اور دین پر اجرت نہیں لی جاتی، دین بیچنے کے لیے یہ ذریعہ معاش نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کا کام ہے۔ ہمارے ائمہ حضرات یا مؤذن حضرات جو تنخواہ لیتے ہیں امام مسجد یا مؤذنین، تو یہ ہمارے فقہاء نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے وقت کی اجرت ہے، نماز پڑھانے یا اذان کہنے کی اجرت نہیں ہے۔ جو نماز ان پر فرض ہے، جہاں ہوتے انہیں نماز پڑھنی ہے۔ اذان کو کہتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے، اس کی اجرت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو آپ پابند کرتے ہیں کہ آپ نے ساری نمازیں یہاں ہمیں بھی پڑھانی ہے، تو اس کا وقت آپ نے لے لیا، وہ اپنی نماز تو جہاں ہوتا پڑھ لیتا اور اپنا روزگار کرتا، کاروبار کرتا۔ جب آپ نے پابند کر لیا تو اس وقت کی اجرت آپ کو دینا ہو۔ اسی طرح کسی کو مؤذن مقرر کرتے ہیں تو اذان کی اجرت نہیں ہے، 5 وقت اس نے سارا کام چھوڑ کر وہاں کر اذان کہنی ہے، تو وہ اس کا جو وقت لگتا ہے اس کی اجرت ہے، ورنہ فقہ میں اذان اور نماز کی اجرت آج بھی حلال نہیں ہے۔ یہ جو وقت صرف ہوتا ہے اس کی اجرت ہے جو تنخواہ دی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔